FPR کی، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے ڈائریکٹر پروگرام جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری کے وزیر اچھے صاحب بیٹھے ہیں، منور صاحب کا میں نے بتایا، اور ساتھ میں ہمیں پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر عبدالباسط صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمیں کراچی سے زوم پہ جو ہے نا وہ جنرل سیکرٹری اینڈ ڈائبیٹک ایسوسیشن آف پاکستان کے، وہ زوم پہ ہمیں جو ہے نا کراچی سے جوائن کیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پینلسٹ ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل صاحب، گرامی اور فرینڈس، السلام علیکم۔ جو لوگ پہلے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں، ان کے لیے تو یہ میری پریزنٹیشن نہیں ہے، لیکن یہ کچھ آڈینس نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیلز ہیں کہ اوور آل جو ہمارے یہاں پہ NCDs اور ڈائبٹیز کی جو ریشو بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں، ان کی کیا وجوہات ہیں، اور خاص طور پر جو شوگر سویٹنڈ بیوریجز ہیں ان کا اس میں کیا رول ہے، اور اس کے اوور آل جو اکنامک کانسیکوینسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر، ہمارے اوور آل جو فائنینشیل ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ میں جو مختلف NCDs لکھے ہوئے ہیں، جس میں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز بھی ہیں، کرونک میٹابولک ڈیزیزز بھی ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جو ان کی مختلف وجوہات ہیں یہ بتایا گیا کہ کس پروپورشن میں کون سی وجہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلی لو ہے، اس کے لیفٹ پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ڈائٹری فیکٹرز، یعنی کہ جو گرے بار ہیں یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں، اور جو چھوٹی جامنی بار ہے وہ ہے ڈائبٹیز۔ تو آلموسٹ وجوہات میں سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائٹ ہے ہماری، چاہے وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہوں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، ہم انہیں ڈائٹری رسک فیکٹرز کہتے ہیں۔ تو باقی جتنی بھی بارز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری سے چھوٹی ہیں، کچھ میں کنجنٹل ڈیزیزز ہیں، کچھ میں کچھ اور بیماریاں ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ جو ہے وہ ڈائٹ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز کیا ہوتے ہیں۔ وہ تمام لیکوڈ جس کو میٹھا کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ مقدار میں شوگر استعمال کرتے ہیں، ان کو شوگر سویٹنڈ ان کو شوگر سویٹنڈ بیوریجز کہتے ہیں، اور اس میں شوگر کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ کچھ تھوڑے سے مسکنسیپشن ہے کہ جی براؤن شوگر بہتر ہے، یا جو مولیسز ہیں یا فرکٹوز ہے وہ بہتر ہے، جو عام چینی ہے وہ نقصان دہ زیادہ شاید ہم کسی ریلیٹیو ٹرم میں کہہ سکیں، لیکن اوور آل نقصان جو ہے سب کا برابر ہے، چاہے وہ کارن سیرپ ہو، ڈیکسٹروز ہو، کارن سویٹنر ہو، براؤن شوگر ہو یا عام شوگر ہو۔ اس کے علاوہ جو بعض آج کل ریسیپیز کے اندر نا بڑے فینسی قسم کے نام استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ مولیسز ہیں، یہ مالٹ سیرپ ہیں، وہ سب کے سب ان کا الٹیمیٹ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ان سے جتنے بھی لیکوڈ بنتے ہیں وہ سارے شوگر سویٹنڈ بیوریجز کہلائے جاتے ہیں۔ اور وہ کون سے لیکوڈ ہیں؟ اس میں ہمارے جو مختلف سوڈا ڈرنکس ہیں، کولا ڈرنکس بھی ہم ان کو کہتے ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، سو مچ سو کے یہ جو فلیورڈ ملک ہیں، اور اس کے ساتھ جو جوسز، خاص طور پر میں نام لینا پسند کروں گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جوس ہے، یہ تو فریش جوس ہے، فروٹا وائٹل جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو اگلی سلائڈ میں بتاؤں گا کہ ان کے اندر بھی جو کنسنٹریٹڈ شوگر کی مقدار ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ اس
سارے سیٹ اپ میں یا اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے 2-2.5 سال پہلے ہم بھی ریکمینڈ کرتے تھے. میرے گھر میں بھی رمضان میں خاص طور پر ہم کہتے تھے یہ ٹینک نہیں لینا, یہ بوتل نہیں لینی, یہ جوس لے کے آنا ہے. اب الحمدللہ پچھلے 1 سال سے ہم نے تمام جوسز کے اوپر بھی پابندی لگا دی. گھر کے اندر کوئی جوس نہیں لے کے آتے. ادھر اگلی سلائڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے کیا نقصانات ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام جو لیکوڈز ہیں ان کی نیوٹریشنل ویلیو کوئی نہیں ہے. تھوڑی بہت نیوٹریشنل ویلیو جو سویٹن ملک ہے, فلیورڈ ملک ہے, اس کی ہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس کے نقصانات سے جو شوگر کی وجہ سے ہیں تو پھر اس نیوٹریشنل ویلیو کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا نیوٹریشنل ویلیو کوئی نہیں ہے. آپ ان کو پی لیتے ہیں, کئی دفعہ آپ کی پیاس بھی نہیں بجھتی اور بھوک تو بالکل نہیں ملتی ہے, لیکن آپ کو کیلوریز جو ہے نا وہ ایک فوڈ کے مقدار کے برابر کیلوریز جو ہیں وہ ایک گلاس یہ سویٹن بیوریج پینے سے لے لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کیلوریز تو مل گئی ہیں, نہ آپ کی پیاس بجھی ہے, نہ آپ کی بھوک مٹی ہے, اور آپ پھر ویسی صورتحال ہے. پھر آپ ایک ایڈیشنل فوڈ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا کیلوریز کی صورت میں وہ بیوریجز آپ کے اندر چلے گئے اور پھر وہ کانسیکوینٹلی وہ موٹاپے کا باعث بنیں گے اور وہ ڈائبٹیز کا باعث بنیں گے. اس لیے ان کو ایمپٹی کیلوریز کہتے ہیں. ایک سرونگ جو ہے شوگر سویٹن گلاس میں, ایک گلاس کے اندر جو آپ پیتے ہیں وہ اتنی شوگر ہوتی ہے جو آپ کا پورے دن کی ریکوائرمنٹ کے برابر ہے. یعنی کہ آپ بعد میں ساتھ رہے پھر کھانے کے ساتھ میٹھا بھی لیں گے اور دوسرے اور بھی چیزیں لیں گے, وہ شوگر بھی آپ لیں گے اور وہ ایکسٹرا شوگر ہے. یہ سلائڈ ذرا اس کو غور سے دیکھیں. ہم بات کرتے ہیں عام طور پر نا سوڈا ڈرنکس کی, جن میں 7 سے لے کر 8 چمچ جو ہے وہ 250 ml کے اندر شامل ہیں. لیکن اگر آپ نیچے چلے جائیں سب سے نیچے جو جوسز کی صورتحال ہے وہ ان سے بالکل اچھی نہیں ہے. بلکہ بعض صورتحال میں اگر پیپسی فروٹ سے کمپیئر کریں تو ہمارے نیسلے فروٹا وائٹل میں 1 چمچ چینی اور زیادہ ہے ان کی نسبت. اور یہ تقریباً اگر آپ 8 چمچ کو کنورٹ کریں تو 32 گرام کے قریب یہ چینی بنتی ہے. اس کو آپ کیلوریز کے اندر کنورٹ کریں, اس کو ملٹیپلائی کریں 4 کے ساتھ تو تقریباً 150 کیلوریز جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں. اچھا, اب جب ہم نارملی جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے ڈائجیشن کا جو سلولی ہوتا ہے. آپ نے خوراک لی, اس کے بعد جو آپ کے گیسٹرک جوسز جو ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اسٹمک میں ابزارب ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو اس کے بعد جو نیچے والی پہلا آنت کا حصہ ہے چھوٹی آنت اس میں ابزارب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں چھوٹی آنت کے باقی والے حصے میں. تو یہ سلو ابزارپشن ہوتی ہے. اسی حساب سے آہستہ آہستہ جو شوگر ہے وہ ہمارے خون میں داخل ہوتی ہے اور وہ سلولی جو ہے جو ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے, ہماری جو ڈیلی کنزمپشن ہے اس میں استعمال ہوتی ہے, اور جو تھوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ گلائکوجن کی فارم میں لیور میں جمع ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ آپ ایک دم 250 ml کے قریب شوگر سویٹن بیوریج لے لیتے ہیں تو یہ فوراً ہی ابزارب ہو جاتا ہے, کیونکہ لیکوڈ جو ہے وہ ان کی ابزارپشن بہت تیز ہوتی ہے. نارملی کہا جاتا ہے کہ آپ پانی کا گلاس لیتے ہیں تو آلموسٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ابزارب ہو جاتا ہے اور جسم میں جا کے ان کا حصہ دوبارہ ایکسکریٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے پروسیس کے تھرو باہر نکل جاتا ہے. اسی طرح یہ جو لیکوڈ فارم میں جو بھی سویٹن بیوریجز ہیں یہ ودن ½ an hour to 45 minutes یہ ابزارب ہو جاتے ہیں. جب اتنے زیادہ مقدار جسم کے اندر پہنچتی ہے تو ہمارا جو پینکریاز ہے جو انسولین سیکریٹ کرتا ہے اس کو ایک دم بہت ساری انسولین جو ہے وہ بھیجنی پڑتی ہے. اسے ہم انسولین اسٹارم کہتے ہیں. اور انسولین اسٹارم سے ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت ساری شوگر اکٹھی آ چکی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی بہت گلائکوجن میں کنورٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ لیکوجن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ لپڈ فارم میں لیور کے اندر بھی ڈپازٹ ہوتی ہے اور جو باقی خون کے اندر ہے وہ آپ کی جو شریانے ہیں ان کے اندر چلی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے لیور کے اندر جو ڈپازٹ ہوگی وہ الٹیمیٹلی لیور کو ڈیمیج کرے گی, لانگ ٹرم میں فیٹی لیور ہو جاتا ہے. اور جو خون کی شریانوں میں جائے گی تو وہ ان کے اندر تھکنیک بھی کرے گی اور جتنی بھی ہماری کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں وہ اس کی پیداوار ہوتی ہے. مختلف ممالک نے مختلف اسٹڈیز کی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا نقصان کیا ہے
اور ان کے انسانی جسم کے اوپر یا انسانی دماغ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک اسٹڈی نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایک سوڈا کا ڈرنک جو ہے 250 ml کا روز لیا جائے تو عام بڑوں میں 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں 27% زیادہ چانس ہے کہ وہ موٹاپے کی طرف چلے جائیں, اور بچوں میں یہ مقدار ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ بچوں کی ریکوائرمنٹ ویسے تو کم ہوتی ہے لیکن بچے بار بار شوگر کا 1 گلاس یا 2 گلاس ان کی اس بھوک کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتے, اور سمپل ایکسٹرا کیلوریز. ایک اور اسٹڈی جو تقریباً 3 لاکھ پارٹیسپینٹس کے اوپر کی گئی, انہوں نے یہ بتایا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ ہمارے یہاں پہ بھی بہت زیادہ کامن ہے, اس کا اور شوگر ڈائبٹیز کے درمیان بہت زیادہ لنک ہے. ایک اور اسٹڈی جس میں تقریباً 2,80,000 کے قریب لوگ تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ 30% زیادہ چانس ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کا اگر ہم ایک سوڈا کا ڈرنک ڈیلی لیتے ہیں. ایک اور کوہارٹ اسٹڈی یہ بتایا کہ اگر ہم 2 یا 2 سے زیادہ لیتے ہیں ڈرنک تو 70% امکانات جو ہیں وہ ڈیتھ کے بڑھ جاتے ہیں ڈیو ٹو کارڈیوواسکولر ڈیزیز اور ڈائبٹیز. اور 1 to 2 گلاسز جو ہیں وہ 60% لینے سے 60% زیادہ امکان ہے تو ڈائجسٹو ڈیزیز ہیں آپ سے ان کی بنا پر آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اب ہم تھوڑا سا لنک دیکھتے ہیں شوگر سوڈنگ ڈائبٹیز کا ود اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے ساتھ. ایک اسٹیپ سروے ہوتا ہے جو WHO کراتا ہے دنیا بھر کے ممالک میں. 2014-15 میں جو اسٹیپ سروے ہوا تھا پاکستان میں, اس میں یہ بتایا تھا کہ ہماری تقریباً 40% کے قریب ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے 20 سال سے بڑی وہ اوور ویٹ یا اوبیز ہے. 2018 میں نیشنل نیوٹریشن سروے ہوا, یہ تقریباً ہر 7 سے 8 سال 10 سال کے بعد ہم کراتے ہیں. 2011 میں جو ہم نے سروے کرایا تھا اس کے مطابق ہماری جو خواتین ہیں 15 سال سے 49 سال تک کی عمر کی, وہ 28% کے قریب جو تھی نا ان میں اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی تھی, جو 2018 میں 38% ہو گئی. اسی طرح جب بچوں کی بات کریں تو تقریباً 5% کے قریب بچے 5 سال سے چھوٹے 2011 میں اوور ویٹ یا اوبیز تھے, جو کہ اب 9.5% ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ بھی ڈبل ہو چکے ہیں. اسی طرح اگر ہم بیچ میں ایڈولسنٹس کی بات کریں تو ان کی بھی یہی صورتحال ہے, جو 2011 میں 9.5% 10% کے قریب تھے, اب وہ تقریباً 17 سے 18% ایڈولسنٹ گرلز اور بوائز جو ہیں وہ موٹے اور اوور ویٹ کی طرف ہٹ گئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ 2018 کا سروے ہے, اگر ہم اس کے بعد کا کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پچھلے کورونا کے دوران جو ہمارے مزید چینج ہوئے ہیں, جو ہم نے گھروں میں بیٹھ کے آرڈر کیا ہے اور ہر آرڈر کے ساتھ ایک ڈرنک جو ہے وہ ہم کو ہمیں فری ملتا رہا ہے ایک قسم کا انسینٹو کے طور پر, اس نے ہماری پاپولیشن کے ساتھ کیا تباہی اس میں پھیلائی ہے. اور جو آپ اوور ویٹ اینڈ اوبیز ہوتے ہیں ڈائبٹیز اور اینسٹیز کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے. پاکستان جو ہے نا وہ دنیا میں تعداد کے حساب سے تیسرا بڑا ملک ہے ڈائبٹک پیشنٹ کا. 2021 کا جو سروے ہے اس کے مطابق ہماری تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب جو آبادی ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اس میں بڑا ریپڈلی اضافہ ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. 2016-17 کے سروے میں یہ تعداد صرف 1 کروڑ 80 لاکھ تھی, شاید 18-19 کے سروے میں سوری, اور یہ 3 سالوں کے اندر یہ تعداد آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہماری 1/3 ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے, اور اس کے علاوہ مزید 1 کروڑ افراد ایسے ہیں جو بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہیں. اگر انہوں نے ابھی اپنی خوراک کے اوپر کنٹرول نہ کیا, اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو بہتر نہ کیا, تو انفارچونیٹلی اس بات کا امکان ہے کہ اگلے 1 سے 2 سالوں میں وہ بھی جو ہیں ڈائبٹیز کا شکار ہو جائیں گے. پاکستان میں اوور آل 8 لاکھ جو اموات ہیں ہر سال ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے, اور ان میں سے تقریباً آدھی جو ہیں وہ صرف اور صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے ہیں. اور جس طرح ہم نے بتایا سب سے بڑا جو ون آف دی بگیسٹ کاز جو ہے وہ یہی اور بھی وجوہات ہیں. ہمارا اوورآل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہم کھاتے اتنا ہی ہیں جتنا ہم پہلے کھاتے تھے, لیکن اب ہم چلتے نہیں ہیں, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. لیکن ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ شوگر سوڈنگ ڈائبٹیز کا ہے. کچھ کمپیریزن ہے. مصر کی بات کریں, اچھا مصر کو ہم اس لیے ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں کہ مصر کی جو اوورآل جو ڈیموگرافک سٹرکچر ہے یا ان کا جو ہیبٹس ہیں, ان کے جو اخلاقیات کا بھی جو صورتحال ہے وہ بالکل پاکستان سے ملتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ بھی وہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے آنکھ میں چوری چلتی رہتی ہے پاکستان کی طرح.
تو انہوں نے بھی اگرچہ انہوں نے کمی نہیں کی ہے لیکن ان کے وہاں پہ پچھلے 10 سالوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. جبکہ اگر ہم نیچے 3 ممالک کی طرف بات کریں خاص طور پر ایران اور سعودی عرب کی تو انہوں نے مختلف ایکشنز لی ہیں جن ایکشنز کے بارے میں رور صاحب بتائیں گے. خاص طور پر ٹیکسز میں اضافہ, لائف سٹائل میں تبدیلی, تو ان کے یہاں پہ کافی بہتری آئی ہے. خاص طور پر ایران نے تقریباً نصف کر لی ہے. سوڈان انفارچونیٹلی ساتھ کے ساتھ دوسرا ملک ہے. سوڈان میں بھی آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ان کے اندر سول وار چلتی رہی ہیں. سوڈان 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا اور وہاں پہ کچھ ان کے اور بھی مسئلے مسائل تھے. کچھ ویسٹرن پاورز نے ان کے تیل کے اوپر بھی قبضہ کیا تو ان کے بھی لائف سٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس بہتر نہیں ہو سکی. اور پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2011 میں صرف 8% ایڈلٹ پاپولیشن ڈائبٹیز کا شکار تھی. یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 1/3 ہو چکی ہے 2021 میں. اب ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی کے اوپر اس کا کیا برڈن ہے, لوگوں کے اوپر کیا برڈن ہے. 2015 میں پائڈ نے ایک سروے کرایا تھا جس کے مطابق جو اوبیسٹی کے اوپر کاسٹ آتی ہے. اچھا ہم بات کرتے ہیں اوبیسٹی پہ کیا کاسٹ آئے گی. جو اوبیسٹی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں یا اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹ کے اوپر یا اوبیسٹی کی وجہ سے جو ہماری ورک فورس کی کام میں کمی آتی ہے اس کے اوپر جو کاسٹ تھی وہ 428 بلین تھی. لیکن جو 2021 میں ہماری 3 کروڑ 30 لاکھ کی قریب پاپولیشن ہے اس کے اگر کاسٹ کا اندازہ کریں ڈائبٹیز کا کہ جو اس کی مینجمنٹ کاسٹ ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے اور اس کے اوپر جو کانسیکوینسز ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری ڈیلی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس میں کمی آتی ہے تو وہ تقریباً $2.6 بلین ہے. اب آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 1 سے 1.5% ہے ہماری GDP کا اور صرف اکیلی ڈائبٹیز کی اس کے اوپر جو کاسٹ پڑتی ہے. یہ تمام جو سلائڈس کی سمری کریں تو ہمارے ملک میں ڈائبٹیز جو ہے وہ اس وقت پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. ہم میل نیوٹریشن کی بھی بات کرتے ہیں تقریباً وہی پرسنٹیج ہے ہماری. آلموسٹ 40 to 50% جو فیمیل اور بچوں کی پاپولیشن ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے اور اسی طرح تقریباً 1/3 ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ مزید 5 سے 7%, 8% جو ہے وہ بالکل بارڈر لائن پر کھڑی ہے. شوگر سویٹنڈ بیوریجز جو ہیں یہ کوئی خوراک نہیں ہے, ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ ایکسٹرا کیلوریز ہیں جو ہم لیتے ہیں صرف اور صرف ذائقے کے لیے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اور بعض اوقات ہم جو اشتہارات ہیں ان سے متاثر ہو کر. اوور ویٹ, اوبیسٹی, ڈائبٹیز اور دیگر کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا سب سے بڑا ریزن ہے اور میں نے کاسٹ کا بتا دیا. تو ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو اور اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کریں اور خاص طور پر ان شوگر سویٹنڈ بیوریجز کو تو بالکل گھر سے بین کر دیں. بہت بہت شکریہ.